آپ کہہ لیں کہ ایران کی جو برتری اور تسلط دوبارہ دنیا کے اوپر آیا ہے، تو جب بھی کوئی بھی سپر پاور ہوتی ہے، بنتی ہے، یا اس کا کوئی اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو اس زبان کے حوالے سے، اس فرہنگ کلچر کے حوالے سے لوگ سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ رہبر معظم کا جو بیان ہے آپ سے جاننا چاہیں گے، اس وقت جنگی صورتحال میں فارسی زبان کے دن کے حوالے سے جب آیا، کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی حافظہ اللہ نے فارسی زبان کے حوالے سے ایک مختصر پیغام دیا ہے۔ یہی جو ابھی ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ باہر آ کے لوگوں سے اس طرح گفتگو نہیں کر پا رہے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، اس وجہ سے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے جس میں فارسی زبان کی اہمیت اور اسلامی اقدار اور جمہوری اسلامی انقلاب کے اقدار پہ بھی روشنی ڈالتے ہوئے اس کا مصدر، اس کا ماوا خود زبان کو قرار دیا۔ اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ زبان کا تعلق جو ہے وہ فقط کچھ حروف سیکھنے سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ زبان جو ہے وہ انسان کی تہذیب، انسان کی تمدن اور اس کی ثقافت سے مربوط اور وابستہ ہے۔ یعنی ہم جو بھی زبان، جس بھی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اس کی ایک اپنی ثقافت اور تہذیب ہوتی ہے، زبان اس کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے رہبر معظم نے جو فرمایا کہ فارسی زبان صرف بولنے اور لکھنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایرانی شناخت، تہذیب اور فکری وحدت کی بنیاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فارسی زبان کو رہبر معظم آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے اور اسی طرح رہبر شہید قدس سرہ نے اس دن کے حوالے سے خصوصی ارشادات فرمائے ہیں۔ ابھی ہم سکرین پہ دیکھ رہے تھے، رہبر شہید کا بھی آیا کہ انہوں نے شاہنامہ فردوسی کو ایک خالی فارسی زبان کے اشعار قرار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ یہ حکمت اسلامی، حکمت قرآنی اور حکمت انقلاب اسلامی اس کا شاہنامہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فارسی زبان کو نہ صرف یہ کہ ایک زبان کے عنوان سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس میں اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، اسلامی اقدار کی جھلک کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جھلک ممکن ہے بعض چیزوں پہ مشتمل ہو جس سے ہم اصل کی طرف متوجہ ہوں، لیکن فارسی زبان خود اسلامی اقدار کی حامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے فارسی ادب کو انقلاب اسلامی کی ثقافت اور دنیا اور تمدن کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کی ایک بڑی طاقت قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے ارشادات فرمائے ہیں، اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جہاں پہ ایک طرف سے جنگ شروع ہے اور وہ دشمن کے جو پوری دنیا کا استقبالی دشمن ہے، اس جنگ کے ایام میں بھی یہ لوگ اپنی اقدار کو نہیں بھولے، اس سے غافل نہیں ہوئے، اس لیے کہ جنگ میں ایک نیچرل چیز ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو مقدم کیا جاتا ہے، بعض چیزوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان جنگ کے ایام میں بھی اپنی ان تمام اقدار کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ بھی خود اقدار کی جنگ ہے۔ جس طرح رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ ہماری جنگ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جغرافیائی جنگ ہو، بلکہ یہ تمدنی اور ثقافتی جنگ ہے، یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ یہ جو تصادم ہے، یہ غربی اور شرقی تہذیب کا تصادم ہے، یہ اسلامی اور غیر اسلامی، اسلامی اور لبرل اور آزاد تہذیبوں کا یہ تصادم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے اس دن کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زبان کو اجاگر کرنے، اس زبان کو زندہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور شاہنامہ فردوسی کہ جو ایک بہادری اور ایک مزاحمت کے کردار کو پیش کرتا ہے، اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں فارسی زبان کی، اگر ہم اہمیت جاننا چاہیں کہ جب ہم ابھی برصغیر میں تھے اور یہ تقسیم ہند، پاک و ہند نہیں ہوئی تھی، تو وہاں پہ انگریزوں کے تسلط سے پہلے ہماری وہاں پہ قومی زبان فارسی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں تھے، جب اسکول میں تھے، تو ہمیں آپشن دیا جاتا تھا جب ہم چھٹی جماعت میں جاتے تھے، مثلا وہاں پہ جو آرمی پبلک اسکول تھے، وہاں پہ بھی ہمیں آپشن دیا جاتا تھا کہ یہاں فارسی زبان کو دیکھ لیں یا عربی زبان کو، یعنی ان دو زبانوں کا ہمیں آپشن دیا جاتا تھا۔ تو فارسی زبان ابھی تک پاکستان میں اس اہمیت کی حامل تھی، لیکن ایک جو غربی یلغار ہوئی ہے